بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم یونٹ 16 کرنٹ الیکٹریسٹی کے شارٹ کوشچنس کریں گے۔ کوشچن نمبر 1 ہے ہمارے پاس، وائی از کاپر پریفرڈ اوور سلور فار ہاؤس ہولڈ وائرنگ کنسیڈرنگ کاسٹ کنڈکٹیوٹی اینڈ ڈیوریبلٹی؟ قیمت اور استحکام کو مد نظر رکھتے ہوئے گھریلو وائرنگ کے لیے چاندی پر تانبے کو ترجیح کیوں دی جاتی ہے؟ تو ہمارے پاس آنسر ہے اس کا، کاپر از پریفرڈ اوور سلور فار ہاؤس ہولڈ وائرنگ بیکاز اٹ آفرز ایکسیلنٹ کنڈکٹیوٹی۔ گھریلو وائرنگ کے لیے تانبا چاندی کے مقابلے میں اس لیے بہتر ہے کیونکہ یہ اچھی ترسیل دیتا ہے۔ کنڈکٹیوٹی از مچ چیپر دین سلور، اور چاندی سے بہت سستا ہوتا ہے کاپر، اور اینڈ از ڈیوریبل انف ٹو لاسٹ لانگ وداؤٹ کروڈنگ، اور دیر پا ہونے کے ساتھ ساتھ زنگ نہیں لگتا۔ کوشچن نمبر 2 ہے ہمارے پاس، وائی فری الیکٹرانس ان میٹلز ڈو ناٹ کریٹ اے کرنٹ وداؤٹ اے پوٹینشیل ڈفرینس؟ دھاتوں میں مفت الیکٹران کے فرق کے بغیر کرنٹ کیوں نہیں بناتے ہیں؟ تو آنسر ہے اس کا، فری الیکٹرانس ان میٹل ہیو موو رینڈملی۔ دھاتوں میں آزاد الیکٹران بے ترتیب حرکت کرتے ہیں، وداؤٹ اے پوٹینشیل ڈفرینس دیئر موشنز کینسلز آؤٹ سو نو نیٹ کرنٹ فلوز۔ جب تک کوئی پوٹینشیل وولٹیج نہ ہو ان کی حرکت ایک دوسرے کو زائل کر دیتی ہے، اس لیے کرنٹ پیدا نہیں ہوتا۔ کوشچن نمبر 3 ہے ہمارے پاس، ہاؤ کنونشنل اینڈ ایکچوئل کرنٹ ڈائریکشنز افیکٹ سرکٹ بیہیویئر اینڈ وائی کنونشنل کرنٹ از امپورٹنٹ ان ڈائیگرامز اینڈ کیلکولیشنز؟ روایتی اور حقیقی موجودہ سمتیں سرکٹ کے رویے کو کیسے متاثر کرتی ہیں؟ اینڈ وائی کنونشنل کرنٹ از امپورٹنٹ ان ڈائیگرامز اینڈ کیلکولیشنز، اور روایتی کرنٹ ڈائیگرام اور حساب میں کیوں اہم ہے؟ اور کنونشنل کرنٹ فلوز فرام پازیٹیو ٹو نیگیٹو۔ کنونشنل کرنٹ جو ہے یعنی روایتی کرنٹ مثبت سے منفی کی طرف جاتا ہے، وائل الیکٹران فلوز از اپوزٹ، جبکہ اصل الیکٹران منفی سے مثبت کی طرف حرکت کرتے ہیں۔ اور سرکٹ بیہیویئر از ناٹ افیکٹڈ بائی ڈائریکشن چوائس۔ کرنٹ کی سمت سے سرکٹ کے کام پر فرق نہیں پڑتا، بٹ کنونشنل کرنٹ simplifies diagrams and calculations by providing a standard reference۔ مگر روایتی کرنٹ یا ڈائیگرام اور حساب میں آسانی اور ایک جیسا معیار فراہم کرتا ہے۔ کوشچن نمبر 4 ہے، کمپیئر ای ایم ایف اینڈ پوٹینشیل ڈفرینس، یعنی کہ ای ایم ایف اور ممکنہ فرق کا موازنہ کریں۔ ای ایم ایف کا اور ممکنہ فرق کا موازنہ کریں، اینڈ وائی دس ڈسٹنکشن میٹرز ان کرنٹ انالیسس، اور سرکٹ تجزیے میں یہ فرق کیوں اہمیت رکھتا ہے؟ ای ایم ایف الیکٹرو موٹیو فورس از دی ٹوٹل انرجی سپلائڈ بائی اے سورس پر کولومب۔ ای ایم ایف وہ کل توانائی ہے جو سورس کے ہر کولم پر چارج فراہم کرتی ہے، وائل پوٹینشیل ڈفرینس از دی انرجی یوزڈ بٹوین ٹو پوائنٹس، جبکہ وولٹیج فرق دو نقاط کے درمیان استعمال ہونے والی توانائی ہے۔ دس ڈسٹنکشن میٹرز، یہ فرق اہم ہے، بیکاز ای ایم ایف شوز دی سورس کیپیسٹی، کیونکہ ای ایم ایف سورس کی طاقت دکھاتا ہے، اینڈ پوٹینشیل ڈفرینس شوز انرجی لاس ان دی سرکٹ، اور وولٹیج فرق سرکٹ میں توانائی کے ضیاع کو ظاہر کرتا ہے۔ کوشچن نمبر 5 ہے ہمارے پاس،
ہاؤ از اے کرنٹ کیرینگ وائر الیکٹریکلی نیوٹرل؟ کرنٹ لے جانے والی تار برقی طور پر غیر جانبدار کیسے ہوتی ہے؟ تو آنسر ہے اس کا A current carrying wire is electrically neutral because کرنٹ لے جانے والی تار جو ہے وہ برقی طور پر غیر جانبدار ہوتی ہے کیونکہ اٹ ہیز ایکول نمبر آف پازیٹیو پروٹونس اینڈ نیگیٹو الیکٹرونس چارجز، کیونکہ اس میں مثبت پروٹون اور منفی الیکٹرون چارج کی تعداد برابر ہوتی ہے۔ The movement of electrons does not change the overall charge balance. الیکٹرونوں کی حرکت مجموعی چارج کو تبدیل نہیں کرتی۔ کوسچن نمبر 6 ہے ہمارے پاس، would the light still work if a car battery positive and negative terminals were interchanged؟ اگر کار کی بیٹری کی مثبت اور منفی ٹرمینلز کو تبدیل کر دیا جائے تو کیا لائٹس اب بھی کام کریں گی؟ تو آنسر ہے موسٹ کار لائٹس وڈ اسٹل if terminals are reversed but electronic components could get damage۔ اگر کار بیٹری کی مثبت اور منفی سرے الٹ دیے جائیں تو زیادہ تر لائٹس جل سکتی ہیں لیکن الیکٹرونک اس سے خراب ہو سکتے ہیں۔ ماڈرن کارز ہیو پولیرٹی سینسٹیو سرکٹس، جدید گاڑیوں میں پولیرٹی کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ کوسچن نمبر 7 ہے ہمارے پاس، ایویلیٹ دی limits of Ohm's law for different materials especially under extreme conditions۔ مختلف مواد کے لیے اوہم کے قانون کا حدود کا جائزہ لیں، خاص طور پر انتہائی حالات میں۔ تو آنسر ہے اس کا Ohm's law holds for ohmic materials like metals at constant temperature۔ اوہم کا قانون صرف اوہمک مواد جیسے دھاتیں پر مستقل درجہ حرارت پر لاگو ہوتا ہے۔ if it fails for non-ohmic materials e.g. diodes thermistors۔ یہ غیر اوہمک مواد جیسے ڈائیوڈ اور تھرمسٹر اور انتہائی حالات انڈر ایکسٹریم کنڈیشنز اور انتہائی حالات لائک ہائی ٹمپریچر جیسے زیادہ درجہ حرارت پر اسٹرانگ الیکٹرک فیلڈز، طاقتور برقی میدان اور وین میٹیریلز چینج اسٹیٹ یا مادے کی حالت میں تبدیلی میں لاگو نہیں ہوتا۔ کوسچن نمبر 8 ہے ہمارے پاس، ہاؤ ڈز اے وائر's shape affect its resistance whether bending changes it؟ تار کی شکل اس کی مزاحمت کو کیسے متاثر کرتی ہے چاہے موڑنے سے وہ بدل جائے؟ A wire's resistance depends on its length, cross-sectional area, and material do not its shape۔ تار کی مزاحمت اس کی لمبائی، موٹائی اور مادے پر منحصر ہوتی ہے، شکل پر نہیں۔ Bending does not change resistance unless، موڑنے سے مزاحمت نہیں بدلتی۔ It stretches, compresses اور damages the wire، جب تک تار کھنچ نہ جائے، دب نہ جائے یا ٹوٹ نہ جائے۔ کوسچن نمبر 9 ہے ہمارے پاس، The temperature coefficient of copper is 4.44 ڈگری سینٹی گریڈ۔ تار کا درجہ حرارت 0.004 ڈگری سینٹی گریڈ -1 ہے۔ یہ how does this affect copper's performance in electrical systems under varying temperatures؟ یہ تانبے کی کارکردگی کو کیسے متاثر کرتی ہے مختلف درجہ حرارت کے تحت بجلی کے نظام میں؟ تو ہمارے پاس آنسر ہے اس کا copper's resistance increases with temperature۔ تانبے کی مزاحمت درجہ حرارت کے ساتھ بڑھتی ہے۔ A temperature coefficient of 0.44 ڈگری سینٹی گریڈ -1 means for each 1 degree
centigrade rise, resistance increases by 4.4%. تو 0.004 ڈگری -1 کا مطلب ہے کہ ہر 0 ڈگری 1 اضافے پر مزاحمت 4.4% بڑھتی ہے. This can reduce efficiency in electrical systems at high temperatures. زیادہ درجہ حرارت پر یہ برقی نظام کی کارکردگی کم کر سکتا ہے. How would you define fluid resistance for a water carrying pipe? آپ پانی لے جانے والے پائپ کے لیے سیال مزاحمت کی وضاحت کیسے کریں گے؟ تو آنسر ہے اس کا fluid resistance in a water pipe is the opposition to flow caused by pipe length, diameter, surface roughness and water viscosity. پائپ لے جانے والے پائپ میں فلوئڈ ریزسٹنس وہ رکاوٹ ہے جو پانی کے بہاؤ کو پانی کی لمبائی، موٹائی، اندرونی سطح کی کھردراپن اور پانی کی چپچپاہٹ کی وجہ سے ہوتی ہے. اٹس سملر ٹو الیکٹریکل ریزسٹنس ان سرکٹس. یہ برقی سرکٹ کی مزاحمت جیسا ہوتا ہے. تو ہمارے پاس یونٹ 16 کے شارٹ رسپانس کوسچنس ختم ہو گئے ہیں. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں. اللہ حافظ.